الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. मिलकर सलावत पढ़ें. فكانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام ويا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي.
فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك أخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب صلوات محمد. اللهم صل على محمد. وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لبائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام ويا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صلوات محمد. اللهم صل على محمد. فقال
تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. صلوات محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرأ السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نديا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نديا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما. صب हाथ बुलंद करके وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. صلوات محمد. भाई जरा ये ऊंचा कर दीजिए. एक दफा जरा मिल के फिर सवाल करो. बस दोस्तों चंद मिनट आपकी थोड़ी सी समा खराशी करूंगा और उसके बाद
ذاکر صاحب موجود ہیں، وہ انشاءاللہ آج جس مناسبت سے یہ مجلس کا انعقاد کیا گیا انشاءاللہ اسی موضوع پہ ذاکر صاحب انشاءاللہ کچھ بیان فرمائیں گے. تو اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ذرا مل کے صلوات پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والصلاة والسلام على من ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا. صلوات پڑھو. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المحکم وکتابہ المصفن وقولہ الاحسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. دعائے خداوند قدوس ہے کہ جو اس پاک ذکر میں اپنی امیدیں آج سے منتیں خواہشیں دے کر آئے ہیں، میرے مالک و خالق صدقہ نبی کی بیٹی کا کر کے ان کی امیدوں آسوں منتوں خواہشوں کو اپنی بارگاہ میں منظور مقبول فرما. میں ہمیشہ مجلس کا آغاز کرنے سے پہلے انہی کلمات سے مجلس کا آغاز کیا کرتا ہوں کہ مالک سدا وہ گھر آباد رہیں جہاں ذکر نبی کے بیٹوں کا ہوتا ہے، اور سدا وہ زبانیں سلامت رہیں جو تذکرہ کربلا والوں کے کرتی ہیں، اور سدا وہ آنکھیں سوکھی رہیں جو مظلوم کربلا کے غم میں روتی ہیں، اور سدا وہ سینے ٹھنڈے رہیں جو پرسہ کربلا والوں کو دیتے ہیں، اور سدا وہ ہاتھ بلند رہیں جو مولا عباس کے ماتم کے لیے اٹھتے ہیں. مل کے جذبہ ایمانی سے قوت حیدری والی صلوات پڑھیں. اذان گرامی قدر صاحبان ایمان و صاحبان عزا، آپ جس ذکر میں تشریف فرما ہیں، یہ ذکر ہماری عبادت ہے، اور اذان گرامی قدر خدا کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان والدین سے نوازا جو آل محمد کے ماننے والے ہیں. خدا کا لاکھ احسان یہ کہ اس اللہ نے ہمیں بن مانگے علی جیسا امام عطا کر دیا. آپ کی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ لطف آئے گا. خدا کا لاکھ شکر کہ اس اللہ نے ہمیں بن مانگے علی جیسا امام عطا کر دیا. اور عزیزان گرامی قدر ایک دلی دکھ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ محبت آل محمد، مودت آل محمد دنیا کی نظر میں ایک جرم تھا، ایک جرم ہے، اور شاید ایک جرم رہے گا. تو جو ہے میری طرف محمد والے محمد کی محبت دنیا کی نظر میں ایک جرم تھا، ایک جرم ہے، اور شاید قیامت تک رہے گا. اور اس کی سزا محمد آل محمد کو صدیوں سے دی جا رہی ہے. ہم آئے دن دیکھتے ہیں نیوز پیپر میں، نیوز پر کہ جی فلاں جگہ پہ شیعوں کی محفل ہو رہی تھی، شیعوں کی مجلس ہو رہی تھی، وہاں پہ بم پھوڑ دیا گیا، اتنے شیعہ شہید ہو گئے. فلاں علامہ صاحب کو گاڑی سے اتار کر مار دیا گیا، فلاں مومن کو اس طرح کر کے شہید کر دیا گیا، فلاں مومن کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا. خدا کی قسم یہ دنیا کے بہانے ہیں، یہ دنیا کی چالاکیاں ہیں. یہ دنیا سمجھتی کہ ہم شیعوں کو ختم کر دیں گے تو علی ختم ہو جائے گا. خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں ہم نہ تھے تب بھی علی تھا. تو جو میری طرف رکھیے کہ ہم نہ تھے علی تب بھی علی تھا، ہم نہ ہوں گے
علی تب بھی علی ہوگا۔ مجھے عزت حسین کی قسم، تاریخ اسلام اس بات پر شاہد ہے کہ 1070 خطیب میرے مولا علی علیہ السلام کو نماز جمعہ کے خطبوں میں اپنی موت کی ناپاک دودھ کی خیانت کی گواہیاں دیتے رہے۔ وہ 1070 خطیب مر گئے، ذکر علی کا آج بھی زندہ ہے۔ وہ 1070 خطیب جہنم میں چلے گئے، ذکر ابو طالب کے بیٹے علی کا آج بھی زندہ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں ذکر ان کا مٹ جاتا ہے اور جن کا وارث مٹ جاتا ہے۔ اس ذکر کا وارث کل بھی قائم تھا، آج بھی قائم ہے، قیامت تک قائم رہے گا۔ میں ایک ادنا سا طالب ہونے کے ناطے سے آج کی اس محفل میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے خودکش دھماکوں سے میرا علی ختم نہیں ہونا، تمہارے فرار کے ماننے والوں سے میرا علی ختم نہیں ہونا، تمہارے طالبان سے میرا علی ختم نہیں ہونا۔ اگر علی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر کلیجے میں طاقت لے آؤ، ایک خانہ کعبہ گراؤ، ایک مسجد گراؤ، کیونکہ جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد آئے گی، جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد آئے گی۔ یا علی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد آئے گی، جب تک مسجد رہے گی علی کی شہادت یاد آئے گی۔ اور دوستو تم نہ مسجد کو گرا سکتے ہو، تو جو ہے میرے ساتھ تھوڑا تھوڑا ذرا بولیے گا، نہ تم مسجد کو گرا سکتے ہو، نہ تم خانہ کعبہ کی گرا سکتے ہو۔ اور اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ دوستو دیکھو علی جب پیدا ہوئے خانہ کعبہ میں تو دیوار کعبہ شک ہو گئی، دیوار کعبہ پھٹ گئی، نشان پڑ گیا۔ اب اس نشان کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں نے ہزاروں کوششیں کی، ہزاروں انجینئر منگوائے، ہزاروں ڈالر پیسے خرچ کیے کہ وہ نشان ختم ہو جائے۔ خدا کی قسم اس نشان کو نہ ختم کر سکے، ان کے انجینئر مر گئے، ان کے ڈالر ختم ہو گئے، ان کے پیسے ختم ہو گئے، لیکن آج تک وہ نشان نہ ختم ہوا۔ تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، اور جس علی کے تم نشان کو ختم نہیں کر سکتے تو اس علی کے نام کو کیسے ختم کرو گے؟ جو ہے میری طرف تو اس علی کے نام کو کیسے ختم کرو گے؟ دوستو بس ایک چھوٹا سا واقعہ بچوں کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا۔ ماشاءاللہ میرے سامنے بہت ہی عزیز اچھے طالب علم تشریف فرما ہے، اور بچوں کے لیے اور آپ جیسے والدین کے لیے، اپنی ماں بہنوں کے لیے میں یہ فکرہ، یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام نماز پڑھنے والے تھے کہ ایک بندے نے سنا، بزرگوں کی آمد کے لیے صلوات پڑھ دیں، اللہم۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں سنا ہے کہ علی کی پوری زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھی نہیں، قضا کا مطلب ہے کہ ٹائم سے تھوڑا لیٹ۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے، آپ تو ماشاءاللہ بڑے نمازی ہیں، اور شیعہ ہمیشہ نمازی ہوتا ہے، جو علی کا ماننے والا ہوتا ہے نا وہ بے نمازی کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو ہے نا میری طرف تو دوستو اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ علی کی پوری زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی، کیوں نہ میں علی کا یہ ریکارڈ توڑ دوں۔ اب اس نے کہا کہ جیسی نماز کا وقت قریب ہوگا نا میں بالکل علی کے پاس پہنچ جاؤں گا اور ایک لمبا چوڑا سوال تیار کر دوں گا اور علی پہ سوال کر دوں گا، اور علی اس کا جواب دیتے رہیں گے، اور علی کی نماز کو دیر ہو جائے گی، علی کی نماز قضا ہو جائے گی، اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ میں کہا کرتا ہوں اس کمبخت کو کیا پتا تھا کہ یہ علی تو وہ ہے جو سورج کو پلٹا کے نماز ادا کر لیتا ہے۔ تو جو ہے میری طرف یہ علی وہ ہے جو سورج کو پلٹا کے نماز ادا کر لیتا ہے۔ اب بالکل ایک دن نماز وقت قریب تھا، مولا علیہ السلام مصلی عبادت پہ موجود تھے، وہ آیا، اس نے کہا یا علی السلام، علی نے کہا علیہ السلام۔ اس نے کہا مولا میرا سوال ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا وہ سامنے میرا حسن کھیل رہا ہے، اس سے پوچھ لے۔ تو جو ہے میری طرف جب تک آپ توجہ نہیں کریں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ وہ کہتا ہے مولا سوال ہے۔ علی نے کہا وہ سامنے میرا حسن بیٹا کھیل رہا ہے، اس سے سوال کر، اس سے پوچھ لے، میری نماز کا وقت ہے۔ وہ کہتا نہیں مولا وہ بچہ ہے۔ تو جو ہے میری طرف سنیے گا اس کا کہ مولا وہ بچہ ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا میرا بچہ ہے۔
یہاں پہ شاعر نے کیا، شریعتوں کا مکمل نصاب لیتا جا، 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 ضعیف بن کر آیا ہے شباب لیتا جا، ارے غلام زیادہ نہیں امام زیادہ ہے، سوال ذہن میں رکھ جواب لیتا جا، سوال ذہن میں رکھ جواب لیتا جا۔ وہ کہتا نہیں مولا میں تو پروگرام بنا کے آیا ہوں سوال آپ سے پوچھنا۔ مولا نے کہا اچھا اگر سوال کرنا ہی چاہتا ہے نا تو پھر سوال کر، میں بھی علی ہوں، انا مدینۃ العلم والی بابھا، یہ رسول نے میرے لیے فرمایا تھا۔ وہ کہتا ہے یا علی میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو ایک ہے دو نہیں، دو ہیں تین نہیں، تین ہیں چار نہیں، میرے ساتھ ساتھ بولیے، چار ہیں پانچ نہیں، پورا مجمع، پانچ ہیں چھ نہیں، چھ ہیں سات نہیں، سات ہیں آٹھ نہیں، آٹھ ہیں۔ اگر کوئی دنیا کا بنایا ہوتا تو چپ ہو جاتا، یہ اللہ کا بنایا والی تھا۔ اب اس نے کہا مولا سات ہے، آٹھ نہیں، آٹھ ہیں، نو نہیں، نو ہیں، بولتے جائیے، نو ہیں، دس نہیں، دس ہیں، گیارہ نہیں، گیارہ ہیں، بارہ نہیں، بارہ ہیں، تیرہ نہیں۔ اس نے کہا مولا یہ میرا سوال ہے۔ علی نے اپنا مسلح، اپنا علیہ السلام نے اپنا قدم دایا، اپنا قدم مسلح عبادت پہ رکھا۔ ابو طالب کا اگلی بایا قدم اپنے مسلح عبادت پہ رکھنے والا تھا۔ وہ آگے سے بڑھ کے کہتا میں نے مولا سوال کیا ہے، آپ نماز شروع کر مولا کا جواب سننا چاہتا تو سن۔ اللہ ایک ہے، دو نہیں، آدم ہوا دو ہے، تین نہیں، طلاق تین ہے، چار نہیں، اللہ سے رحمہ ہوا بٹی پانی آگ چار ہے، پانچ نہیں، ہوا سے خمسہ پانچ ہے، چھ نہیں، زمینیں سے ہے، سات نہیں، آسمان سات ہے، آٹھ نہیں، جنت کے دروازے آٹھ ہے، نو نہیں، جنت کی سرسبیلیں نو ہے، دس نہیں، جنت کے مقامات دس ہے، گیارہ نہیں، جناب یوسف کے بھائی گیارہ ہے، بارہ نہیں، او بدبختی انسان اب نبی کے سچے جانشین بارہ ہے، تیرہ نہیں۔ وجہ میں ہم نبی کے سچے جانشین بارہ ہیں۔ تو دوستو یہ ہے آل محمد کی محبت، اس کو کبھی معمولی نہ سمجھیے گا، یہ بڑی قیمتی محبت ہے۔ میں کہا کرتا ہوں وہ وقت کا سکندر ہے وہ بندہ جو بلائے آل محمد دل میں رکھتا ہے، دنیا کا امیر ترین ہے وہ بندہ جس کے دل میں بلائے آل محمد ہے۔ یہ جملے میرے نہیں ہیں دوستو، یہ فکرے میرے نہیں ہیں، آپ جو اور میرے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، بس آخری فکر آپ کی زحمت تمام، یہ فکریں میرے نہیں ہیں دوستو، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ کسی امام سے پوچھا کہ یا مولا سب سے بہترین عبادت کون سی ہے؟ امام نے فرمایا نماز۔ اس نے کہا مولا کی اور چیز؟ فرمایا روزہ۔ اس نے کہا مولا کی اور چیز؟ فرمایا زکوٰۃ۔ اس نے کہا مولا کی اور چیز؟ فرمایا حج۔ اس نے کہا مولا کی اور چیز بھی ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ امام نے مسکرا کے فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ اب اس نے کہا مولا ان سب میں لازم الزم کون سی ہے؟ ان سب میں سے ضروری کون سی ہے؟ امام نے فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ اس نے کہا مولا اللہ کی نعمتیں کس سے نازل ہوتی ہیں؟ اس نے کہا ہم 14 کی ولایت۔ اس نے کہا مولا اللہ کا قرب کس سے حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ مولا جنت میں کون سی چیز لے جائے گی؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ مولا دوزخ سے کون سی چیز بچائے گی؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ مولا اللہ کی نعمتیں کس سے نازل ہوتی ہیں؟ فرمایا ہم 14 کی ولایت۔ اب اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول میں نے سوال زیادہ اس لیے کیے تھے شاید آپ کا جواب بدل جائے، لیکن آپ کا جواب بدلا نہیں، آپ نے ہر بار پہ اپنے ولایتی جواب کیوں دیا؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تو جانتا نہیں نماز بیمار پہ قضا ہو جاتی ہے، روزہ مسافر پہ قصر ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب دیتا نہیں، حج پہ منفرد جاتا نہیں۔ ہم 14 کی ولایت اتنی ضروری ہے، یہ بیمار پہ بھی واجب ہے، یہ تندرست پہ بھی واجب ہے، یہ امیر پہ بھی واجب ہے، یہ غریب پہ بھی واجب ہے۔ اب اسے ہاتھ جوڑ کے کہے فرزند رسول پھر وضاحت مکمل کیجئے۔ روزے کے لیے نماز کے لیے وضو شرط ہے، روزے کے لیے طہارت شرط ہے، زکوٰۃ کے لیے بندے کے پاس پیسے ہونے چاہیے، حج کے لیے بندے کا امیر ہونا ضروری ہے۔ مولا آپ کی محبت کے لیے کیا ضروری ہے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا نہ دولت چاہیے، نہ پیسہ چاہیے، نہ اقتدار چاہیے،
چاہیے نہ حکومت چاہیے، مولا چاہیے کیا؟ امام نے مسکرا کے فرمایا اللہ لا شرط، کوئی شرط نہیں، اللہ حلال، صرف بندے کا حلالی ہونا ضروری ہے۔ کتنا پڑھنا ہے؟ میں انشاءاللہ اگلے سال کرتا ہوں۔